السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں میں بات کریں گے. ایک تو بہت بڑا حملہ کیا اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے 2 شہروں پہ، اصفہان پہ اور تہران پہ، اور ڈرون فیکٹری پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی ڈرون فیکٹری کے حوالے سے 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرایا گیا. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور دوسری طرف اسحاق ڈار چائنا پہنچ گئے ہیں اور چین اس سے مدد لی جا رہی ہے کہ گارنٹر کے طور پر مدد کرے اور ٹاکس جو ہے وہ بریک تھرو اسلام آباد میں ہو جائے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے تازہ ترین کیا چل رہا ہے. دوسری طرف ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے، اور وہ کن کے لیے اضافہ ہوگا، کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. اور تیسرا، سہیل احمد جو اداکار ہیں، ان کے حوالے سے ایک بہت سخت قسم کی ٹرولنگ کی مہم چلی مذہبی منافرت پہ مبنی. کیا انہوں نے کہا تھا اور پھر کیا ہوا، پھر ان کی وضاحت بھی آئی ہے اور صحافیوں نے معافیاں بھی مانگنا شروع کر دی ہیں جن صحافیوں نے وہ چلائی تھی. اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی، سب سے بڑی تو امریکہ اور ایران کی جو وار ہے، اسرائیل بھی شامل اس میں آج صبح بہت شدت آئی ہے، اور ایران بھی اب جوابی کارروائی کر رہا ہے. لیکن جو بڑے حملے کیے گئے ہیں تہران میں اور اصفہان میں. اصفہان ایک شہر ہے، بہت تاریخی اہمیت کا شہر ہے ایران کا، اور اس سے بڑا کلچر ثقافت ہے. میں گیا بھی تھا گزشتہ سال 2 سال پہلے. اصفہان پر حملہ کیا گیا اور کہا، اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بہت بڑی ڈرون فیکٹری تھی، تباہ کر دی گئی ہے، اور 2000 ٹن وزنی بم گرایا گیا. اور اسی طرح تہران میں بہت بڑے پیمانے پر آج حملے کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کی کارروائی میں دوسرے بڑے یہ حملے ہیں. جو پہلے دن حملے ہوئے تھے اس کے بعد اب جو حملے کیے گئے ہیں، تو یہ لڑائی میں شدت کیوں آ رہی ہے؟ اس پہ بات یہ ہے کہ لڑائی میں شدت اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ نیگوشیشن سے پہلے سیز فائر سے پہلے ڈیمیج کیا جائے. وہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کیا جائے مخالف پارٹی کو، تاکہ جو جنگ کے فائدے ہیں وہ اٹھائے جا سکیں. دوسری طرف ایران نے بھی بڑے اٹیکس لانچ کیے ہیں، اور باقاعدہ طور پر آج انٹرنیشنل میڈیا جو اسرائیل میں موجود ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر اٹیک سامنے آئے ہیں اور سائرن بجنے کی آوازیں آئی ہیں، اور ایران نے بھی اس حوالے سے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے. تو یہ جنگ جو ہے وہ اب شدت پکڑ رہی ہے. اس کی شدت کی وجہ ہے، ایک طرف امن کی کوششیں ہو رہی ہے، ایک طرف شدت ہو رہی ہے. امن کی کوششوں میں بہت بڑی پیش رفت یہ ہے کہ آج پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے ایک دن کے دورے پہ. چین کے جو ہم منصب ہیں ان کے وانگ جی، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، بڑا پاک استقبال ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایک میسیج لے کے گئے ہیں، اور جو باتیں فون پر نہیں کرنے والی وہ باتیں وہاں کریں گے. اور اس میں اس سے پہلے صدر زرداری بھی چینی ایمبیسی جا کر چینی قیادت سے بات چیت کر چکے ہیں سیکیور لائن پہ. اور ظاہر ہے سیکیور لائن یوز کرنی ہوتی ہے ورنہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو چینی ایمبیسی میں ایسا اکوپمنٹ موجود ہے جس سے چائنا میں رابطہ کیا جا سکے، وہ بھی کر چکے ہیں. تو جو 4 وزیر خارجہ کا پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے تھے، ایک فریم ورک بنایا جا رہا ہے ایک لارجر صلح کے لیے. اس فریم ورک کو جا کے اس کو چین کو دکھایا جا رہا ہے، اس کے بھی ایڈیشن پوائنٹس ہو رہے ہیں. اور پھر چین سے ولی نصر ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں امریکہ میں اور مڈل ایسٹ کے امور پہ بڑے ماہر ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ جو اسلام آباد پروسیس ہے اس کے تحت اب بیجنگ کی اس پہ گارنٹی لی جا رہی ہے، کیونکہ ایران جو ہے بیجنگ سے کم پہ مانتا نہیں ہے. اور ظاہر ہے بیجنگ ایک بڑی پاور ہے اور چائنا ایک بڑی پاور ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کو اس چیز پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا اور اس پورا نہیں کیا. تو اس دفعہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ چین شامل ہو، سعودی عرب شامل ہو، مڈل ایسٹ کے ممالک شامل ہوں، پاکستان شامل ہو، چین شامل ہو، اور پھر ایران کے ساتھ بات کی جائے اور پھر امریکہ کے ساتھ. تو یہ سارے مل کے ایک معاہدہ ہو جس میں پاکستان، چین، بڑی ساری طاقتیں، امریکہ، اسرائیل، چین، ایران، پاکستان، سعودی عرب اور یہ مصر اور ترکی، یہ سارے شامل ہو کر ایک ڈیل پہ آ جائیں. اور یہ بہت خوشائن ڈیل ہوگی. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہوئی تو پھر بہت تباہی آئے گی. ظاہر ہے امریکہ نے کہا کہ ہم ایران کے توانائی کے منصوبوں پہ بمباری کریں گے. اگر وہ توانائی کے منصوبوں پہ بمباری کریں گے تو ایران نے کہا کہ میں خلیجی ممالک میں ٹارگٹ کروں گا توانائی کے منصوبوں کو، وہاں پہ بلیک آؤٹ کروں گا. اگر وہاں پہ بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو یہ ایک قیامت کا منظر ہوگا پورے خطے کے لیے، اور بہت نقصان دہ بات ہوگی سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی. اس لیے چائنا بھی اسکریمبل کریں، پاکستان اور چائنا اور سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس تنازع کو روکا جا سکے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اسحاق ڈار جو آج انہوں نے کندھے پہ وہ زخمی پٹی بھی باندھی ہوئی تھی، جو زخمی حالت میں بھی ہیں، ایک بزرگ وزیر خارجہ ہیں، بڑے ورکاہولک ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں.
اور پاکستان کا نام بلند کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور یہ دنیا کا امن ہو جائے، ورنہ میری اور آپ کی زندگی بھی متاثر ہونے والی ہے بہت بری طرح۔ تو دعا ضرور امن کی کریں کیونکہ یہ سب کے مفاد میں ہے۔ اب آپ سمجھ آئی ہوگی، ہم بچپن میں سنتے تھے مسجدوں میں کہ اللہ امن و سلامتی عطا فرما، میں سمجھتا تھا ایز اے بچہ کہ کوئی چیزیں مانگیں، کوئی خوراک مانگیں، ترقی مانگیں، وہ علاقے مانگیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں، امن و سلامتی سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ امن و سلامتی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے کہ جو آپ کے ملک میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارے قیاس رک جاتے ہیں۔ تعلیم ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے، اکنامک بہبود ہو سکتی ہے، کھیل ہو سکتے ہیں، ہنسی خوشی ہو سکتی ہے، شادیاں بیاہ ہو سکتے ہیں جب امن ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا تو ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے اور اللہ کرے کہ یہ امن کی صورتحال پیدا ہو۔ دوسری طرف کل ایوان صدر میں اجلاس ہوا تھا اور اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی آئے تھے۔ آج بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم پاکستان کے وزیر خزانہ سے، اور وزیر خزانہ بڑے خوشگوار ماحول میں انہوں نے کوئی مطالبات رکھے ہیں، کچھ کے پی کے مسائل کے حوالے سے، کچھ مالی وسائل کے حوالے سے مانگے گئے وفاق سے، تو انہوں نے کہا وفاق پوری مدد کرے گا۔ کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز آئی تھی، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز صوبوں نے کہا کہ نہ کی جائے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا کہ جی 2 دن کے لیے آپ پٹرول پمپ بند کر دیں، موٹر ویز پہ سفر بند کر دیں اور لوگوں کو محدود کر دیں تاکہ کسی گاڑی کو پٹرول ہی نہ ملے اور کم از کم کھپت کم ہو سکے، کیونکہ مارچ کے مہینے میں 25% کھپت میں اضافہ ہوا ہے۔ پٹرول کی قیمت بھی بڑی تھی آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود، اور کرائسس بھی تھا، لیکن اس کرائسس کے باوجود بھی کھپت میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن کیا جائے۔ لیکن صوبوں نے، سندھ نے خاص طور پہ اور کے پی نے بھی کہا کہ لاک ڈاؤن نہ کریں، البتہ سبسڈی دی جائے گی۔ اور پٹرول کی قیمت، مجھے اعلیٰ ترین ذرائع نے بتایا کہ پٹرول کی قیمت اب مزید حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ نہ بڑھائے، تو پٹرول کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے۔ یہ خطرناک خبر ہے ہم سب کے لیے، اور دعا اس لیے بھی ہم جنگ بندی کی کر رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت نہ بڑھے اور ہم سب کی زندگیوں پر اثر نہ ڈالے۔ لیکن مجھے اعلیٰ سطح کے حکومتی ذرائع نے بتایا کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ناگزیر ہے اور حکومت اب مزید برداشت نہیں کر سکتی سبسڈی دینا۔ سبسڈی دی جائے گی لیکن 4 ویلر کے لیے پٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گی، اور وہ قیمت کافی زیادہ ہوگی، ڈبل فگر سے ٹرپل فگر میں ہو سکتی ہے، یعنی کہ 100 روپے ٹرپل فگر ہوتا ہے، 100 سے آگے جو جاتا ہے وہ ڈبل فگر ہوتا ہے 99 تک، تو ڈبل نہیں ٹرپل فگر تک کی اضافہ ہو سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی قیمت ہے اس سے 25% بڑھ سکتی ہے۔ اب آپ سوچیں 345 سے 350 روپے سے 25% اس کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اچھا خاصا مطلب مطلب اضافہ ایسا ہوگا کہ وہ کافی ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ رجسٹریشن اسی لیے کی جا رہی ہے 2 ویلر اور 3 ویلر، یعنی رکشے کی اور موٹر سائیکل کی، کہ ان کو ایک ایپ کے ذریعے رجسٹر کر کے ان کو الگ سے اسی ریٹ پہ پٹرول دیا جائے گا جو ابھی چل رہا ہے، جبکہ باقی 4 ویلرز کے لیے، کاروں کے لیے ریٹ کو بڑھایا جائے گا۔ صوبوں نے یہ ایگری کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم سبسڈی دیں گے صرف موٹر سائیکل اور ان کو، اور اس میں ہم NFC ایوارڈ میں جتنا ہمارا حصہ ہے، جتنے پیسے ہمیں ملتے ہیں، یعنی 45% کسی کو ملتے ہیں، کسی کو 25%، کسی کو 10%، جتنے جس کو ملتے ہیں اتنے % وہ کنٹریبیوٹ کرے گا جو آپ سبسڈی دیں گے اس سبسڈی کے لیے۔ تو یہ ایک اچھا اتفاق رائے کل ہوا ہے۔ تو اب دعا کرتے ہیں کہ جنگ جلدی بند ہو جائے تاکہ پٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ نہ ہو۔ اب آخری خبر کی طرف آتے ہیں۔ سہیل احمد آپ کو پتہ ہے بہت پاکستان کے ٹاپ کے سٹیج کے اداکار تھے، پھر ٹی وی پہ عزیزی کے نام سے دنیا ٹی وی میں آپ کا بہت حسب حال پروگرام دیکھتے رہے ہیں، بہت مشہور کامیڈین ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ڈراموں میں بھی آتے رہے ہیں، ابھی آپ اسٹینڈ اپ گرل نامی ڈرامہ تھا اس میں بھی تھے، اور بہت ٹاپ کے ماہ ناز اداکار ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی ان کی زبان سے فحش گوئی نہیں ہوتی، جبکہ اسٹیج میں سروائیول ہی اسی چیز سے ہوتا ہے کہ آپ گندی باتیں کریں، لطیفے کریں، جوکس کریں، اور سیکسسٹ ریمارکس دیں، وہ نہیں دیتے، اس کی وجہ سے وہ مشہور ہے۔ اب کل انہوں نے کسی پروگرام میں کوئی بات کی جس میں حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی کہ جی پاپولیرٹی پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی پاپولیرٹی میں تو انہوں نے مشہوری کا لفظ یوز کیا کہ مشہور تو وہ بھی تھے اور مشہور یزید بھی تھا، لیکن قافلہ کس کا بہتر ہے؟ ظاہر ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل ہونا ہے سب نے۔ یہ انہوں نے بات کی، اس کلپ کو آدھا چلایا گیا کہ جی دونوں ایکولی مشہور تھے، اور اس کلپ کو کئی صحافیوں نے ٹویٹ کیا، مطیع اللہ جان نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، سمینہ پاشا نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، بہت سارے، اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، بہت سارے اکاؤنٹ سے شیئر ہوا اس پر۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے پوری بات کیا کی ہوئی ہے، جس پہ لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قافلہ حسینی میں شمولیت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی، ایک تفصیلی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ آپ صرف مشہوری پہ نہیں جائیں، مشہوری ایک نیوٹرل لفظ ہے، حالانکہ کسی کہتا ہے نا کسی کو اس کی بڑی بری شہرت ہے، شہرت جو ہے وہ بری بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے۔ نیک نامی جو ہوتی ہے وہ صرف حضرت حسین کے حصے میں آئی ہے، اور بدنامی جو ہے
बुरी शोहरत वो यजीद के हिस्से में आई है, यही वो कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा, जब ये पूरा क्लिप सामने आया तो फिर बहुत सारे लोगों ने माफ़ी मांगी है, मतीउल्लाह जान ने भी माजरत की है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को कम अज़ कम तहकीक करके अधूरा क्लिप नहीं शामिल करना चाहिए, और ऐसी कैंपेन तो नहीं चलानी चाहिए ब्लास्फेमी की, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। अगर आपको किसी को मज़हब की बुनियाद पे करें तो उसकी जान भी जा सकती है। पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब की जान गई है और बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। इस वजह से फिर ये हमें नहीं टारगेट करना चाहिए किसी को, ख़ास तौर पे जब उनकी वजाहत भी सामने है और जब ये भी सामने है कि उनका मकसद क्या हो सकता है। वो कभी ऐसी बात कोई कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में, क्या कहीं पे भी नहीं कर सकता कि अपनी मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से कोई ऐसी बात की जाए। तो ये कैंपेन चली थी और इस कैंपेन पे अब बैकलैश आ रहा है और माजरतें भी आ रही हैं, और सुहेल अहमद साहब की वजाहत भी सामने आ गई। तो उम्मीद है अब मामला ख़त्म हो जाएगा और जो है वो कम अज़ कम इस मामले को इस हद तक ही रखा जाएगा और इसको मजहबी मुनाफरत का ज़रिया नहीं बनाया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आज का सच।